السلام علیکم ویورز، سمیہ اپنے گریٹ چینل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ میاں آپ لوگوں کو تندرست توانہ اور صحت دے۔ آج میں حسد کے ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں۔ حسد کرنے والوں کی پہچان کیا ہے اور بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آج میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی کہ حسد، آج کل کے معاشرے میں حسد بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے سے حسد کی آگ میں مبتلا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس ٹاپک پہ آج ڈسکس کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی اس بیماری سے نجات پا سکیں۔ کسی بھی انسان میں اور کسی بھی بندے میں محبت اور نفرت، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، کیونکہ محبت اور نفرت الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ نفرت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو اس کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ میاں نفرت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ میاں نے کچھ حقوق العباد رکھے ہیں جو کہ نفرت کرنے والے کو اللہ میاں قطعی پسند نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی بھی بندے سے اتنی نفرت کر سکیں۔ لیکن آج کل کے دور میں وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں دوسرے کا نقصان کرنا، دوسرے سے نفرت کرنا، دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ یہ لوگ آج کل اپنا اس کو فرض بنا لیا ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ یعنی حسد میں مبتلا انسان جو ہے وہ اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ وہ یہ زہر پی رہا ہے اور وہ اندر ہی اندر اس کو ختم کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے۔ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے سے نفرت کر کے یا دوسرے سے حسد کر کے میں بہت نمبر لے گیا ہوں، میں بازی لے گیا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو ایک نہ ایک دن اس چیز کی سزا ملے گی جو وہ عمل کرتا ہے۔ جو کچھ نہیں کرتے، وہ ان کا کام صرف حسد کرنا ہوتا ہے۔ وہ کام تو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ صرف بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کے خلاف پلاننگیں کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا نہیں کرنا۔ بس وہ انہی چکروں میں لگا رہتا ہے۔ اس طرح کے انسان کام کم اور حسد زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح ساری گزر جاتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ ہر وقت الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ ہمارے قسمت میں اللہ نے جتنا جو لکھ دیا ہے ہمیں اتنا ہی ملے گا۔ کسی سے حسد کر کے ہمیں اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ حسد ایک لعنت ہے، آپ اس لعنت سے بچیں۔ ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہماری سوچ جو ہے وہ جانوروں جیسی نہیں ہے، تو کیوں حسد کر کے اپنی تباہ کرتے ہیں زندگی۔ حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، حسد کی آگ جو ہے وہ دنیا میں بھی انسان جلتا ہے اور آخرت میں بھی۔ حسد والے کا تو ویسے بھی اللہ نے معافی نہیں لکھی، کیونکہ حسد ایک ایسا عنصر ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ حسد کرتا ہے اور وہ دشمنی میں اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ عادتیں پھر بدلتی نہیں ہیں۔ نیچر کین ناٹ بی چینج۔ اگر کسی کے اندر یہ جلن پائی جاتی ہے، یہ حسد پایا جاتا ہے، جیلسی پائی جاتی ہے، آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے لیے تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لوگ آپ کے اشاروں پہ ناچیں، کیونکہ لوگوں کے پرواہ کیے بغیر آپ آگے بڑھنا سیکھیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو غلط راستہ دکھاتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ حسد صرف دو لوگوں میں جائز ہے جو وہ کر سکتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، دوسرے وہ جو محبتوں میں ادھورے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نفرت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ہم کامیاب ہیں زندگی میں، لیکن انہیں محبت کا لفظ سیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو محبت کرتا ہے وہ نفرت نہیں کر سکتا۔ ان کے دل میں صرف اور صرف نفرت ہوتی ہے، اور وہ نفرت کی آگ جو ہے وہ ان کو
ہر وقت جلاتی رہتی ہے، اور اس جلنے کی وجہ سے وہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ اتنی غلط ہو جاتی ہے دوسرے بندے کے بارے میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نفرت کرنا ہمارا اولین فرض ہے اور حق ہے۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے جو حسد کرتے ہیں۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ اللہ جس کا ساتھ دے دیتا ہے، آپ چاہے کسی کے بارے میں جتنی مرضی لیگ پولنگ کریں، جتنی مرضی گوسپ کریں، جتنے مرضی لوگوں کے خلاف باتیں کریں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، وہ آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ سارا عالم ہو کا ہے، جھگڑا میں اور تو کا ہے، ہر وقت تو میں لگی ہوئی ہے، ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف باتیں، ہر ایک کا دوسرے کا نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ سارا جھگڑا ہے کیا۔ اگر یہ میں اور تو ختم ہو جائیں تو یہ سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، بس تو میں ہو رہی ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو، بلکہ خود محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ لوگ حسد کی آگ میں جلتے کڑتے رہیں گے تو آپ نے ترقی کیا کرنی ہے، آپ لوگوں سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ آپ کا اس میں اپنا ہی نقصان ہے۔ خدا کے لیے اپنی عادتوں کو بدلیں اور نفرتوں میں نہ پڑ جائیں۔ حسد کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بلندیاں تو خدا کی ذات ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے۔ اللہ نے اس طرح کے لوگوں کی رسی ڈھیلی کی ہوتی ہے، جب وہ کھینچنے پہ آ گیا تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ پر ایسے لوگوں کو تو مرنے کا، حسد کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ گونگے بہرے لوگ ہیں، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، انما بالنیات، اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کی زندگی اچھی گزر جائے گی۔ حسد ایک لعنت ہے، اور اس لعنت سے بچیں، کیونکہ حسد کرنے والے کو اللہ بالکل بھی معاف نہیں کریں گے۔ حسد ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حسد ایک لا علاج بیماری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ حسد کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ حسد کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کی زندگی بن جائے گی۔ امید ہے آپ کو میرا یہ آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، سبسکرائب کیجیے، اور اس طرح کے اچھے ٹاپک پہ میری ویڈیو ضرور دیکھتے رہیے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔